اکثر انسان کا دل اپنی ناممکن دعاؤں پر بڑا بے چین رہتا ہے کہ ہم نے تو اللہ سے بڑی دعائیں کی، لیکن ابھی تک ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ یاد رکھو کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں جتنی دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، تمہارا رب اتنی دفعہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ تم اللہ کی نسبت ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اور تمہارا گمان کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہر انسان کا گمان اس کی سمجھ، اس کے علم اور اس کی معرفت کے مطابق ہوتا ہے۔ جو اللہ کو زیادہ چاہتا ہے، اس کا اللہ کے متعلق اسی قدر اچھا گمان ہوتا ہے، اور اس بندے کی تمام پریشانیاں اور دکھ اللہ جلد ختم کر کے اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ اتنی دعاؤں کے بعد بھی کن کیوں نہیں فرما رہا، تو سنو، جب تم حق اور سچ کے ساتھ عاجزی اختیار کرنے لگو اور اندھیر زندگی میں اجالے کی امید کو روشن رکھنے لگو، اور اپنی مرضی کی رائے اختیار کرنے کی بجائے اللہ کے بہترین فیصلے کی امید رکھنے لگو، تو یہ بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب ایسی بلندی عطا کرنے والا ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا بہترین سبب بننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور جو شخص سچائی لے کر آیا، اسے اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا، اور بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے۔ جان رکھو کہ دعا میں وہ طاقت ہے جو انسان کی پوری قسمت تک کو پلٹا کے رکھ دیتی ہے۔ جانتے ہو کہ تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ قسمت کا قلم اگر تمہارے لیے دکھ لکھنے کا ارادہ کرتا ہے، تو صرف دعا ہی وہ واحد چیز ہے جو اسے روک سکتی ہے۔ جانتے ہو، تمہاری دعاؤں کے راستے کب بہت آسان ہو جاتے ہیں کہ جب تمہارا درد تمہاری بے چینی کو ختم کر دیتا ہے اور تم شکایتیں کرنا چھوڑ دیتے ہو، اللہ کے شکر گزار بننے لگتے ہو۔ تم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے خالق کے آگے رونا شروع کر دیتے ہو، دوسروں کو اپنا حال بتانے کی بجائے اپنی خوشیاں بانٹنے لگتے ہو۔ گناہ تم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور نیکیاں تمہیں پسند آنے لگتی ہیں۔ تمہیں سجدوں میں سکون ملنے لگتا ہے۔ جان لو کہ صرف تمہاری دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی، بلکہ تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا دیتی ہیں۔ جانتے ہو دعا قبول ہونے کی بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ جب تمہارا معاملہ سخت ہونے لگے اور تمہاری تکلیف بڑھنے لگے، تو سمجھ لینا کہ اللہ کی طرف سے خاص اشارہ ہے کہ عنقریب تمہیں کشادگی ملنے والی ہے، اور تمہاری دعائیں بہترین طریقے سے تمہارے حق میں قبول ہو کر تمہارے حق میں کوئی بڑی بہتری لانے والی ہے۔ جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جب وہ رحمان دینے پر آتا ہے
تو کسی گنہگار کی چادر کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے چادر پر گرنے والے ندامت کے آنسوں کو۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال ہی لیتا ہے۔ اگر آج تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اللہ میری ہر تدبیر کے باوجود بھی میری دعائیں کیوں نہیں سن رہا، تو سنو، اللہ تعالیٰ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں تمہیں دینے کے لیے وقت مقرر ہے، اور جب تم اپنا درد اللہ سے رات کی تنہائی میں بیان کرتے ہو تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر کے اپنی رحمت کے وہ اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ جب اللہ تمہارے ہاتھوں کو اتنی ہمت دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، تو پھر اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ جب انسان اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے، اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اور اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرنا پڑے جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھو کہ اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جس کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ یہ محض کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ زندگی کی حقیقت ہے کہ معجزے ہوتے ہیں اور اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی بڑی علامت تو یہ بھی ہے کہ تمہاری دعائیں تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب تم اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہیں ہارتے، چاہے راستے کتنے ہی مشکل ہوں، تم اپنا سفر جاری رکھتے ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہو، تو خوبصورت معجزے بھی تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ تم صرف خدا کو جانو، پھر خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ بے فکر ہو جاؤ، بہترین منزلیں تمہاری منتظر ہیں، اور تمہاری دعائیں جب قبولیت کے دروازے کھولیں گی تو تمہاری بکھری زندگی نکھر جائے گی۔ وہ اپنے فضل کا ایسا نظام چلائے گا کہ عطاؤں کے سارے بند دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے، اور یہ غموں کی چادر رحمت کا سائبان بن جائے گی، اور تمہاری دعا کی قبولیت تمہارے لبوں کی مسکراہٹ میں بدل جائے گی۔